اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 103۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا۔ اس میں یہ لفظ استعمال ہوا قضیتم، یہ قضا سے ہے، قاف ضاد یا القضاء قولاً یا عملاً کسی کام کا فیصلہ کر دینا، قاضی اسی سے ہے، ٹھیک ہے۔ مقتدا کہ اس کا فیصلہ یہ ہے، ٹھیک ہے۔ القضاء دو قسمیں ہیں، قضاء الہی جس کو ہم کہتے ہیں، عربی میں قضاء الہی کہیں گے، اور قضاء بشری۔ یہ آف کورس سمپل سی بات ہے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے قضاء الہی، اور قضاء بشری جو ہے وہ بندے کا فیصلہ، ٹھیک ہے۔ ان کی آگے ہر ایک کی، یعنی قضاء الہی کی بھی دو اقسام ہیں اور قضاء بشری کی بھی دو اقسام ہیں، اور وہ ہیں حکمی اور فعلی، یہ دو۔ قضاء الہی حکمی یہ ہے کہ جس کے بارے میں، جب کسی چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ فائنل ورڈکٹ دے دے تو وہ قضاء الہی ہے، ٹھیک ہے۔ قضاء الہی حکمی اس کو کہا جاتا، جیسا کہ سورہ الاسراء میں 17واں سورہ 23ویں آیت، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور آپ کے رب نے حکم فرما دیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو۔ یہ قطعی حکم ہے، اس میں کوئی چینج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ نماز قائم کرو، اس میں کوئی چینج نہیں ہے۔ ایکسیپشنز ہیں مریض کے لیے، مسافر کے لیے، وہ ایک ایکسیپشنز ہے، مگر اور وہ بھی اس صورت میں ہے جب مریض بالکل ہی کہنا چاہیے کہ کومے میں ہو جائے اور اس کو ہوش ہی نہ ہو، تب، وگرنہ اس پہ نہیں کہ اگر وہ لیٹ کے پڑھ سکتا تو کہا لیٹ کے پڑھ لے، ٹھیک ہے۔ مسافر کے لیے قضاء کا ہے، اگر وہ قضاء مشکل میں ہو تو قضاء کر سکتا ہے، ورنہ وہ قصر پڑھ لے، ایسے کر لے۔ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ۔ سورہ ہجر 15واں سورہ 66 نمبر آیت۔ ہم نے لوط کو اس فیصلے سے بذریعہ وہی آگاہ کر دیا، وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ، یہ الہ جو ہے حضرت لوط علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ انہی کا ذکر ہو رہا ہے اس کے اندر۔ ذَلِكَ الْأَمْرَ، یہ حکم، أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ، کہ صبح ہوتے ہی ان کی نسل کٹ جائے گی، مقطوعاً مصبحین، صبح کے وقت، مصبحین جو صبح کریں گے، یعنی صبح کے جو زندہ ہوں گے ان کی نسل جو ہے وہ کٹ جائے گی، مراد یہ ہے کہ وہ ختم ہو جائیں گے۔ قضاء الہی جو ہے فعلی وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کو کر کے اس کا فیصلہ صادر کر دے، اپنا فیصلے کو ظاہر کر دے، ٹھیک ہے۔ جس طرح اللہ نے فرمایا کہ موت صرف اللہ کے حکم سے آتی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہوگی بات۔ تو جب اس نے حکم فرما دیا تو یہ اس کا فعل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ جہاں تک تعلق ہے اپنا قضاء حکمی کا، تو قضاء حکمی وہ ہے جس کے بارے میں وہ حدیث شریف میں آیا کہ وہ جب فرشتہ آتا ہے وہ پوچھتا ہے کہ اس کے بچہ جو پیدا ہونے والا ہے اس کے متعلق سارا کچھ پوچھتا ہے، اس کی عمر کیا ہوگی، اس کا رزق کیا ہوگا، اس تمام چیزیں، اور یہ نیک ہوگا یا بد ہوگا،
تو وہ جو نیک یا بد ہے نا وہ قضاء الہی ہے. ٹھیک ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق عمر کے اندر کمی بیشی ہو سکتی ہے، لہٰذا یہ قضاء فعلی میں آئے گا، قضاء الہی فعلی میں. ٹھیک ہے. کسی کی عمر بڑھا دے، کسی کی عمر کم کر دے، لیکن جو حکم چینج نہیں ہوتا وہ حکمی میں آئے گا. ٹھیک ہے. اگر کہیں یہ مل جائے کہ عمر جو ہے وہ چینج نہیں ہوتی، اگر یہ کہیں مل جائے، حدیث میں مل جائے، کہیں ایسا مل جائے، تو پھر یہ قضاء الہی حکمی ہوگا. ٹھیک ہے. واللہ یقضی بالحق، سورہ غافر 40واں سورہ 20ویں آیت. اللہ حق کے ساتھ فیصلہ فرماتا ہے. وَقَضَىٰ لَهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ. یہ فصلت ہے، سورہ فصلت 41واں سورہ 12ویں آیت. پھر 2 دنوں میں 7 آسمان بنا دیے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان کا فیصلہ جو ہے وہ 2 دنوں میں ان کو بنا کر اپنا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرما دیا. تو یہ قضاء الہی فعلی ہے. قضاء بشری قولی جو ہے وہ کیا ہے؟ کوئی شخص زبان کے ذریعے فیصلہ کرے تو قضاء بشری قولی ہے. جیسے قضاء الحاکم بقضاء، کہ حاکم نے ایسا ایسا فیصلہ سنایا. ٹھیک ہے. قضاء بشری فعلی، کسی کام کو پورا کرنے سے قضاء بشری فعلی ظاہر ہوتی ہے. جیسے فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، سورہ البقرہ آیت نمبر 200. پھر جب تم اپنے حج کے ارکان پورے کر چکو. ٹھیک ہے. تو یہ ان کا فیصلہ تھا کہ ہم نے حج کرنا ہے، اور جب انہوں نے مناسک حج مکمل کر لیے تو ان کا جو قضاء بشری فعلی ثابت ہو گیا. ٹھیک ہو گئی جی بات. قیاماً، یہ قائم سے ہے، قاف واو میم. قائمن قیام کی جمع ہے، نماز میں کھڑے ہونا، وہ تمہیں پتہ ہی ہے. وقعوداً، یہ قعود سے ہے، القعود قاف عین دال. قیام کی ضد ہے، یعنی قیام کے اپوزٹ ہے یہ. ٹھیک ہے. اس سے قعدتن صیغہ مرہ، یعنی ایک دفعہ جو کام ہونا اس کو کہتے ہیں، وہ اس کو کہتے ہیں صیغہ مرہ. مرہ مین 1 ٹائم. ٹھیک ہے. اور قیداتن بکسرہ کاف، یہ کاف کے نیچے کسرہ، یہ زیر جو ہے اس کو بکسرہ کاف کہا گیا. بیٹھنے کی حالت کو کہتے ہیں. القعود قائدن کی جمع بھی ہے. ٹھیک ہے جی. جنوبکم، یہ جیم نون با الجنب، اس کے معنی پہلو کے ہیں، سائڈ. ٹھیک ہے. اس کی جمع جنوبن ہے، جنوبن. اطمأننتم، طا میم نون، یہ اطمینان جس کو تم لوگ سب سمجھتے ہو، یہ وہی لفظ ہے. ٹھیک ہے. الطمانینۃ والاطمینان، الطمانینۃ والاطمینان، یہ خلجان کے بعد نفس کا سکون پذیر ہونا، اس کو کہتے ہیں اطمینان. خلجان کیا ہے؟ بے چینی، گھبراہٹ، فکر، اندیشہ، تذبذب، شک، وسوسہ، وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ خلجان، جو دل کو مضطرب کر دے، بے چین کر دے، اس چیز کو خلجان کہا جاتا ہے. تو وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، گھبراہٹ سے ہو، وسوسے سے ہو، ڈر سے ہو، بے چینی سے ہو، شک سے ہو، وسوسہ جو بھی ہو، وہ اس کے اندر آ جاتا ہے پورے کے پورے. موقوتن، وقت، واو قاف تا، الوقت، کسی کام کے لیے مقررہ زمانے کی آخری حد کو کہتے ہیں موقوتن. یعنی یہاں پھر مراد کیا ہوئی کہ وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم نماز ادا کر چکو. ٹھیک ہے. یعنی جب نماز خوف سے فارغ ہوئی. یہاں نماز خوف اس لیے آئی ہے کہ جو آیت نمبر 102 تھی نا، وہ تھی صلاۃ الخوف کے متعلق. ٹھیک ہے. اور صلاۃ الخوف جو ہے 102 میں اس لیے آئی کہ 101 میں صلاۃ القصر ہے.
اور اس کی جو بنیاد ہے وہ یہ کہ جب تمہیں خطرہ ہو فتنے کا کفار سے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہوگی بات. تو جب فتنہ ہو تو تم قصر کر لو, اگر سفر میں ہو تو قصر کر لو, اور اگر حالت جنگ میں ہو تو صلاۃ الخوف پڑھ لو. فیضا قضیتم الصلاۃ, جب تم نماز ادا کر چکو, یعنی تفسیراً یہ ہے کہ نماز خوف اگر تم جب ادا کر چکو, یہ اس کی کنٹینیوشن کی وجہ سے نماز خوف کو یہاں ریفر کیا گیا. فذکروا اللہ قیاماً, ہم یہیں تک رکیں گے, ٹھیک ہے, تاکہ بات سمجھ میں آ جائے ہمیں. وقعوداً, 2 قیاماً کھڑے ہو کے, قعوداً بیٹھ کر, وعلی جنوبکم, اور اپنے پہلو پہ لیٹ کر. ٹھیک ہے. سو فذکروا اللہ یعنی ہمیشہ تسبیح, تحمید, تحلیل, تکبیر کی صورت میں اس کا ذکر کرتے رہو. اب یہاں اس آیت کے اس حصے کے 2 معنی ہیں. ٹھیک ہے. اسی سے اجازت ہے کہ اگر کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہو کھڑے ہو کے پڑھ لو. کھڑے ہونے کی بیماری کی وجہ سے تمہیں پرابلم ہے, بیٹھ کے پڑھ سکتے ہو بیٹھ کے پڑھ لو نماز. ٹھیک ہے, کیونکہ نماز بھی اللہ کا ذکر ہے. اور اگر دونوں حالتوں میں نہیں پڑھ سکتے, لیٹ کے پڑھ سکتے ہو تو لیٹ کے پڑھ لو. تو یہ تو ہو گیا ایک اس کا ٹاپک. اب اگر آ جائیں اس کو جو صحیح مسلم کی جو حدیث ہے, کتاب الحیض چیپٹر 30, حدیث کا نمبر 826, نئی ترکیب میں اس کا نمبر 373 ہے. اگر اس کے مطابق چلیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے, کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ, زندگی کی ہر ساتھ میں, ہر سانس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو یاد کرتے تھے. ٹھیک ہے. اب ترجمے کا فرق دیکھو, وہاں انہوں نے ترجمہ کیا ہوا کہ اللہ کی یاد ہر وقت کرتے تھے. ٹھیک ہے. جب ہم اس کا ترجمہ کریں گے ہم کہیں گے کہ ہر سانس کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے تھے, کیونکہ یہاں ورڈ آیا ہوا احیانہ, کہ اپنی سانس کے ساتھ, اپنی زندگی کے ساتھ. ٹھیک ہے, حیات کے ساتھ, اور حیات جو ہے وہ بلٹ ہوتی ہے سانس پہ. لہذا اس کا معنی یہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سانس کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. سو آیت کو جب اس حدیث کے ساتھ ملا کر ہم دیکھیں گے تو پھر یہاں سے جو چیز نکلتی ہے وہ یہ ہے کہ ہر وقت آپ کا قلب جو ہے وہ اللہ کی یاد میں مصروف رہنا چاہیے. تو لہذا مولویوں والا ترجمہ بہتر ہے, وہ اپنا وہ معنی بہتر ہے کہ کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہو تو کھڑے ہو کے پڑھ لو, بیٹھ کے پڑھ سکتے ہو تو بیٹھ کے پڑھ لو, اور لیٹ کے پڑھ سکتے ہو تو لیٹ کے پڑھ لو. ٹھیک ہے. مگر اس کا جب آپ اس کو اس حدیث شریف کے روشنی میں دیکھو گے اس آیت کو, تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کا جو ہے ہر وقت آپ کا قلب جو ہے وہ اللہ کی یاد میں مصروف رہنا چاہیے. فَإِذَا اطمأننتم, فَإِذَا, اور جب, اطمأننتم, جب تمہیں اطمینان ہو جائے, یعنی صلاۃ الخوف ادا کر رہے تھے نا, پہلی والی تو صلاۃ الخوف ہے. جب جنگ سے فارغ ہو گیا, اب اطمینان ہو گیا کہ اب جنگ نہیں ہے, دشمن کا خوف نہیں ہے, فاقیموا الصلاۃ, تو پھر نماز جو ہے جس طرح نارملی ادا کرتے ہو. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, بے شک نماز مومنین پر کتاباً فرض کر دی گئی ہے, موقوتاً وقت کے اندر اندر. اس کا ہمیشہ ترجمہ یہ کیا جاتا ہے مقررہ وقت پر. ٹھیک ہے. لیکن اس کا اصل ترجمہ یہ ہے کہ وقت کے اندر اندر, اس نماز کا جو وقت ہے نا اس کے اندر اندر. اسی لیے حضرت جبریل علیہ السلام نے جب یہ اللہ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازوں کے اوقات پہنچائے تھے, تو انہوں نے ایک دن جو ہے وہ ایک نماز اول وقت میں پڑھی تھی کہ جب نماز کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے, جیسے عصر کا ٹائم ہے, تو عصر کا ٹائم جیسے شروع ہوتا ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اس ٹائم نماز پڑھی اور بتایا کہ یہ ٹائم ہے. پھر اگلے دن آپ نے عصر کی نماز اس کے آخری وقت میں پڑھی,
اور پھر آپ نے بتایا کہ کل جو وقت تھا اور جو آج کا وقت ہے اس کے درمیان میں کسی وقت بھی نماز جو ہے وہ عصر کی نماز. اسی طرح انہوں نے 5 نمازوں کا بتایا انہوں نے, وہ طویل حدیث ہے وہ ہمارے میں. تو موقوتاً کا ترجمہ ہمیشہ میں نے جہاں بھی دیکھا اس کا وہ یہ ہے کہ مقررہ وقت پر, لیکن ایکچولی اس کا معنی ہے کہ وقت کے اندر اندر, اور ان کے اوقات سے باہر نکلنا جائز نہیں ہے کیونکہ یہ آیت میں حکم آ گیا تو آپ اس سے باہر نکل نہیں سکتے. باہر نکلیں گے تو قضا ہوگی. حدیث شریف ہے جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا. قضا بھی اس صورت میں ہے جب کہ واقعی آپ کسی ایسے اس میں پھنسے ہوئے ہو کہ آپ نماز ادا نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل آپ سفر میں ہیں, بے وضو ہیں, آپ سواری پہ نماز نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک ہے, اور جہاں جا کے آپ نے رکنا ہے اس وقت تک نماز جو ہے وہ نکل جائے گی وقت, تو یہ ایک شرعی عذر ہے, آپ کی نماز قضا ہوگی. ٹھیک ہے, یہ جائز ہے, شریعت مانتی ہے اس عذر کو. آپ کسی ایسے کام میں لگے ہوئے ہیں کہ جس کا کرنا جو ہے وہ انسانیت کے لیے بڑا ضروری ہے, اپنے لیے یا دوسروں کے لیے وہ بہت ضروری ہے, اور اگر آپ نے اس کو چھوڑا تو نقصان کے چانس ہے. فار ایگزامپل ایک ڈاکٹر ہے, وہ آپریشن کر رہا ہے, سرجن. ٹھیک ہے, اس نے مریض کو اوپن کیا ہوا. ٹھیک ہے, مریض کو اوپن کیا ہوا ہے نا, اب وہ اس کو چھوڑ کے نماز کے لیے نہیں جا سکتا. لہٰذا اگر اس حالت میں اس کی نماز قضا ہو جاتی ہے تو وہ شرعی عذر قابل قبول ہے. اب یہ قابل قبول نہیں ہے کہ بیٹھے کیرم بورڈ کھیل رہے ہو اور کہو اچھا جی پھر چلو قضا ہی پڑھ لیں گے کوئی بات نہیں. یہ قابل قبول نہیں ہے. سونا, ٹھیک ہے, آپ ایسے ٹائم اچھا ہم سو جاتے ہیں, کوئی نہیں اگر گزر بھی گئی تو قضا پڑھ لیں گے, یہ نہیں ہے. اگر طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اور چانس یہ ہے کہ آپ اگر جاگے بھی تو آپ نماز ادا نہیں کر سکتے, وہ قابل قبول ہے. نیند کا وہ غلبہ کہ جس میں آپ کو یہ سمجھ نہ آئے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں, یا آپ کو جو بھی زبان سے نکلا وہ غلط ہو سکتا ہے, تو وہ غلبہ شرعی عذر کے طور پہ قابل قبول ہے. آپ سو جائیں جا کے, آپ جب اٹھیں تو اس ٹائم نماز پڑھ لیں. سمجھے؟ بائی چانس آنکھ لگ گئی اور اس میں نماز یا قضا ہوگی, قابل قبول ہے کیونکہ آپ کا اختیار نہیں تھا. لیکن جب آپ اس نیت کے ساتھ سوئیں کوئی بات نہیں, اگر قضا ہی پڑھ لیں گے پھر یہی ہوگا, وہ قابل قبول نہیں ہے کیونکہ تیری نیت ہی شروع سے قضا کرنے کی. مواقیت, یہ وقت کی جمع ہی ہے. مواقیت الصلاۃ, ٹائم ٹیبل کیا ہے. ٹھیک ہے, نماز کا ٹائم ٹیبل, مواقیت از ٹائم ٹیبل. ٹھیک ہے, مواقیت از ٹائم ٹیبل. جو نمازوں کے اوقات کے آئے ہیں, نازل ہوئے ہیں, اس میں یہ سورہ الاسراء کی آیت نمبر 78 17واں سورہ, لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ, سورج کے ڈھلنے سے غسق اللیل, رات کی تاریکی پھیل جانے, وقرآن الفجر, اور فجر میں تلاوت. ٹھیک ہے, فجر میں قرأت. ان قرآن الفجر کان مشہودا, اور بے شک فجر میں قرأت جو ہے وہ کان مشہودا, کہ اس کو دیکھا جاتا ہے. سمجھے, اس کو دیکھا جاتا ہے. یہ جو تمہارے سامنے ہے نا, یہ قرآن کا فجر میں پڑھنا اور یہ فرشتوں کے روبرو جو ہے, یہ چلے آ رہے ہیں ترجمے اسی طریقے سے. معاملہ یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ پہلے بھی تو ہوتا ہے کہ عصر اور فجر کے ٹائم پہ شفٹ چینج ہوتی ہے فرشتوں کی. ٹھیک ہے, یہ اس کی وجہ سے جانے والے تیاری کر رہے ہوتے ہیں اور آنے والے جو آ چکے ہوتے ہیں وہ چارج لے لیتے ہیں ان سے. یہ ہینڈنگ اوور ٹیکنگ اوور ہو رہی ہوتی ہے چارج کی. تو انہوں نے کہا کہ وہ فرشتوں کے روبرو ہے. دلوک الشمس الی غسق اللیل, میں نے لام چھوڑا ہے. ٹھیک ہے, اس کو یہاں پہ سورج کے ڈھلنے سے رات کے پھیل جانے تک. ٹھیک ہے, اچھا مغرب میں رات جو ہے نا وہ پھیلتی نہیں ہے. مغرب جو ہے وہ رات کی آمد کا وقت ہے, پھیلتی ہے یہ بعد میں جیسے جیسے اندھیرا تاریکی بڑھتی چلی جائے گی نا,
اور پھر عشاء کا ٹائم اس سے شروع ہوتا ہے جب تاریکی پھیل جاتی ہے چاروں کونوں میں. ٹھیک ہو گئی بات مکمل. تو اس میں یہ دلوک شمس اور غسق لیل کے درمیان جو ٹائم ہے، یہ جو ٹائم ہے، اس میں 4 نمازیں آ گئی، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء. اور جو اگلا ہے نا وہ قرآن الفجر، یہ قرآن کی قرأت نماز کے ارکان سے فرائض میں داخل ہے. لہٰذا یہاں کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ فجر کی نماز. تو اس سے جو مفسرین نے معنی نکالا وہ یہ ہے کہ یہ جو وہ قرآن الفجر ہے، دیٹ مینز فجر کی نماز میں قرآن کی تلاوت کرنا. ٹھیک ہے جی. سو 5 نمازیں یہ اس ایک آیت کے اندر ہی پوری ہو جاتی ہیں. ان قرآن الفجر کا نہ مشہودہ، یعنی نماز فجر میں قرآن پڑھنا. یہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے رضی اللہ عنہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اگر تم چاہو پڑھ سکتے ہو کیا اللہ کا فرمان، ان قرآن الفجر کا نہ مشہودہ. اور فرمایا کیا ہے، وتجمعت ملائکات اللیل و ملائکات النہار فی صلاۃ الفجر. جو بھی بتایا تھا کہ فجر میں وہ رات کے فرشتے اور صبح کے فرشتے اکٹھے ہوتے ہیں. ہینڈنگ اوور ٹیکنگ اوور بتائی نا ابھی، یہ اسی کی حدیث، وہی حدیث ہے. یہ صحیح بخاری کتاب الاذان چیپٹر 31 حدیث کا نمبر 648. ٹھیک ہے. تو اس ٹائم وہاں پہ فرشتے جو ہیں وہ کھڑے دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اس بندے کا جو حساب کتاب ہے وہ اس کی ہینڈنگ اوور ٹیکنگ اوور ہو رہی ہوتی ہے. یعنی آپ کے پاس ہی جس طرح یہ نوٹ بک ہے اور پین ہے، کوئی بندہ آپ سے آئے چارج لینے، لو جی اویس صاحب، ٹھیک ہے، تو آپ کیا کریں گے، یہ نوٹ بک اور پین اس کو پکڑائیں گے اور اس کے بعد آپ چلے جائیں گے. ٹھیک، جو آپ نے لکھا ہے وہ کاغذ آپ جمع کریں گے اور وہ لے جائیں گے ساتھ. ہاں پراپر پروسیجر ہوتا ہے. تو وہ اس معاملات کا ہے یا تمام اعمال فی بندہ، تمام اعمال. بندوں کے علاوہ دنیا کے معاملات اور دنیا کے جو تو دنیا کے معاملات بندوں سے ہی ہیں نا. باقی مخلوقوں کا نہیں، باقی مخلوقات بھی ہیں دنیا میں، اور یہ جو معاملات ہیں فجر یا دن کے رات کے، اور یہ جو تبدیل ہو رہے ہیں. دیکھیں نا، الٹیمیٹلی آپ جو بھی کھائیں اس نے جسم سے نکلنا ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے نا، یہی ہوتا ہے نا، اس کے اندر ٹکا تو نہیں بیٹھ رہا. اسی طریقے سے آپ جو بھی کریں اس کا اثر دنیا میں تو آتا ہے لیکن وہ الٹیمیٹلی آپ کے کھاتے میں لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ نے جھوٹ بھی بولا تب بھی، سچ بولا تب بھی، نیکی کی تب بھی، اس نیکی کا اثر جو ہے وہ لوگوں پہ پڑے گا، وہ معاملات میں آ جائے گی، لیکن وہ لکھی جائے گی آپ کی نیکی. پھر اس سے جو لوگوں نے آگے اس سے نیکی سیکھ کر کرنی ہے وہ بھی لکھی جائے گی، اور وہ ان کے کھاتے میں بھی لکھی جائے گی، آپ کے کھاتے میں بھی لکھی جائے گی. ٹھیک ہے. تو یہ کوئی چھوٹا کام تو نہیں ہوتا. میرے صاحب کہہ رہے ہیں بندوں کے علاوہ کے جو معاملات ہیں، بندوں کے علاوہ کے معاملات ہے ہی نہیں ہے. میں یہی تو سمجھا رہا ہوں. روٹیشن آف ارتھ، سن، مون، اسٹار، وہ ان کی مجال ہی کوئی نہیں. یہ ان کا معاملہ ہے جن کا حساب کتاب ہونا. وہ تو چل رہے ہیں، ان کا معاملہ کیا. یہ تو جن و انس کے معاملات ہیں. جن کے ساتھ گناہ اور ثواب ہے. یس، جو اکاؤنٹیبل ہے. جو اکاؤنٹیبل ہے. کلیئر ہو گئی بات. دوسری جو آیت ہے وہ سورہ ہود کی آیت نمبر 114 ہے، 11واں سورہ. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ طَرَفَیِ النَّہَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّیلِ. نماز قائم کریں دن کے کناروں میں اور رات کے کچھ حصوں میں. طرفی النہار، نماز ظہر اور نماز عصر ہے اس سے مراد، دن کے کناروں پہ. ٹھیک ہے. وہ جو فجر ہے نا وہ دن کے کنارے پہ نہیں ہے. وہ ذرا دیکھنا جب اس کا ٹائم ہوتا ہے نا تو ابھی سورج نہیں نکلا ہوتا. ٹھیک ہے نا. جو دن سے شروع ہوتی ہے وہ ظہر کی نماز سے شروع ہوتی ہے. اسی لیے پہلی نماز ظہر پڑھی گئی تھی.
زوال سے پہلے کا وقت صبح میں اور زوال کے بعد کا وقت شام میں شامل ہے. ٹھیک ہے جی. صبح کی نماز تو فجر ہے، جبکہ شام کی نمازیں ظہر اور عصر ہیں. امام ابو حنیفہ کے نزدیک شے کا سایہ اصلی جب 2 مثل ہونے پر نماز عصر کا وقت شروع ہوتا ہے. 2 مثل یعنی اس کے سائز کے ڈبل. الدر المختار میں ہے کہ اصح قول میں عصر کو گرمیوں اور سردیوں میں مؤخر کرنا مستحب ہے نوافل کی توسیع کے لیے، کیونکہ عصر کے بعد آپ نوافل نہیں پڑھ سکتے جب تک سورج اتنا متغیر نہ ہو کہ اس میں آنکھیں نہ چوندھی آئیں، یعنی اس کی لائٹ اتنی ہونی چاہیے کہ اس کی طرف آپ دیکھ نہ سکیں. ٹھیک ہے. لیکن جب ایک وقت آتا ہے جب وہ پیلا ہو جاتا ہے نا، تو اس ٹائم آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس میں مسئلہ نہیں ہوتا. یہ وہی بات ہے. زلفم من اللیل، نماز مغرب اور نماز عشاء. وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس و قبل غروبها ومن اناء اللیل وسبح واطراف النہار. سورہ طٰہٰ 20واں سورہ آیت نمبر 130. اپنے رب کی تسبیح کریں بحمد ربک، اس کی حمد کے ساتھ، سورج طلوع ہونے سے پہلے، قبل طلوع الشمس و قبل غروبها، اور غروب ہونے سے پہلے. ٹھیک ہے. سورج طلوع ہونے سے پہلے یہ فجر آ گئی. ٹھیک ہے. اور غروب ہونے سے پہلے نماز عصر. ومن اناء اللیل فسبح واطراف النہار. اناء اللیل، اناء اللیل بمعنی سات، یہ انا کی جمع ہے، یعنی مغرب اور عشاء، رات کی ساتوں میں. ٹھیک ہے. آنائی، یہ ہے نا، آنائی ساتیں. وہ اطراف النہار، نماز ظہر میں جب دن کا نصف اول ختم ہو جائے اور نصف ثانی شروع ہو جائے، زوال کے بعد. زوال کے وقت کے بارے میں لوگوں کو بڑے شکوک و شبہات ہیں. زوال کا وقت جو ہوتا ہے نا، وہ بڑے کم ٹائم کے لیے ہوتا ہے. اٹس اباؤٹ میکسیمم 3 منٹس، 2 منٹ 3 منٹس یہ ہوتا. لیکن اس 2 to 3 منٹس کو گریسپ کرنا مشکل کام ہے. اس لیے اس میں کیا یہ گیا ہے کہ 5 منٹ اس ٹائم سے پہلے اور 5 منٹ اس ٹائم کے بعد احتیاطاً کور کر دیے جاتے ہیں، تاکہ کوئی کسی قسم کی غلطی کا چانس نہ رہے. اور درمیان میں 5 منٹ چھوڑ دیے جاتے ہیں، تو اٹ میکس 15 منٹس. کلیئر ہو گئی بات؟ یہ طرح ہے. التاویلات الصوفیہ آیت نمبر 103. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ. اس آیت سے لے کر سورہ النساء کی آیت نمبر 111 تک وہ کہتے ہیں کہ جس معنی سے آگاہ کیا ہے وہ ذکر پر مداوت کرنا ہے. یعنی یہ 103 سے لے کر اور 111 تک جو الحذر کا معنی بیان کیا گیا ہے. الحذر وہ جو بچاؤ کے لیے آپ کے پاس اشیاء ہوں. یاد ہے صلاۃ الخوف کی اس میں پڑھا تھا ہم نے. ٹھیک ہے. 102 نمبر میں. وہ جو بچاؤ کے لیے کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس کا ایک معنی جو ہے وہ ذکر پر مداوت کرنا ہے، یعنی اس کو کنٹینیوسلی کرتے رہنا ہے. مداوت کرنا معنی کسی فعل کو مسلسل کرتے رہنا. تو اس کی جو رینج دی ہے وہ رینج یہ ہے کہ یہ 103 سے لے کر اور سورہ نساء کی آیت نمبر 111 تک. اس میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے ان لوگوں کو جن کی نمازوں میں دوام نہیں ہے. ہم نے کل یہ لاسٹ جو اس کا درس تھا اس میں ہم نے فرق دیکھا تھا کہ دوام کا کیا معنی ہے اور جن کی نمازوں میں دوام نہیں ہوتا اس کا کیا معنی ہے. جو صرف 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں ان کی نمازوں میں دوام نہیں ہے،
کیونکہ صوفیہ کے نزدیک دوام وہی ہے جو ابھی تم نے اوپر دیکھا حدیث شریف میں کہ ہر سانس کے ساتھ ذکر کرنا. ٹھیک ہے. جو 5 ہیں وہ تو آپ نے مکمل کرنی ہے جس طرح حکم دیا گیا. لیکن اگر آپ یہ کہ نمازوں پہ دوام کیا جائے تو جو علماء وہ تو یہ کہتے ہیں کہ آپ جب ریگولرلی 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو اٹ مینس کہ آپ کا نمازوں پہ دوام آ گیا. ٹھیک ہے. صوفیہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. 5 تو وہ آپ پہ فرض ہے نا, تو پڑھنی ہے نا. تو جو 5 پڑھ لی تو اس کے بعد کیا کرنا. تو جب آپ کی ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان آپ کچھ نہیں کرتے, ٹھیک ہے, تو پھر وہ خالی ہو گیا اللہ کی یاد سے وہ ٹائم. سمجھے. اور جب اللہ کی ذکر سے اللہ کی یاد سے وہ خالی ہو گیا تو دیٹ مینس کہ آپ کی جو نماز ہے وہ ٹوٹ گئی. اس قسم کی چیز کے لیے نا قرآن کی مراد کا معلوم ہونا چاہیے. اب مراد کیا ہے؟ آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اس میں نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین تک چھوڑ دو, ابھی یہاں پہ رک جاؤ. اللہ کی حمد بھی کر لی, اس کی رحمانیت رحیمیت کا ذکر بھی ہو گیا. ٹھیک ہے. اور اس کا فائنل جو ورڈکٹ اس کا قیامت پہ آنا ہے حساب کتاب کا, اس کے اختیار کو بھی ہم نے مان لیا, یعنی قیامت کو بھی مان لیا, اللہ کے اختیار کو بھی مان لیا. ٹھیک ہے. اب ہم نے کہا کہ بات یہ کہ تیرے علاوہ نا کائنات میں ہمارے کوئی کام نہیں آ سکتا اور تیرے علاوہ کسی کی عبادت بھی جائز نہیں ہے, تو ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب اگلی بات کیا, اہدنا الصراط المستقیم, سیدھا راستہ دکھا. تو وہ اب سوال یہ تھا جی 5 وقت کی نماز پڑھنا سیدھا راستہ نہیں ہے؟ نہیں ہے, سیدھا راستہ ہے. ہاں, اسی لیے آگے کہا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. ہاں, وہ انعمت علیہم جو ہے نا, ذرا ان پہ آ جاؤ. تو انعمت علیہم میں سب سے اوپر انبیاء ہیں. ٹھیک ہے. تو انبیاء کے اب مثال ہم نے دیکھ لی اوپر حدیث شریف میں. صدیق نبی تو نہیں ہوتے لیکن نبی کی سنت بھی ہوتے ہیں. تو جب نبی نے ذکر کیا ہر وقت کا تو پھر صدیق بھی کرے گا. ٹھیک ہے. اور صالح تو ہوتا ہے وہی ہے کہ جو کرے اللہ کی رضا کے لیے نیک عمل, ہر کام ہی اس کا. تو جب وہ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرے گا تو اس کا مطلب وہ بھی ہر وقت عبادت میں ہے اور ساتھ وہ ذکر بھی کرتا رہے. تو مانگتے تو تم خود ہو, پھر اس پہ عمل نہیں کرتے, تو اس لیے منقطع ہو جاتی ہے. اس لیے نمازوں میں دوام نہیں ہوتا. 5 وقت کی نمازیں حکم پورا کیا گیا, 5 وقت کی نماز ادا کر کے. ان نمازوں پہ آپ چھوڑو نا, آپ کو جی میں نے آج پڑھ لی میں کل نہیں پڑھوں گا, تو اللہ کو پتہ جائے گا جب وہ پوچھے گا ہاں بھی سنا بھی نمازوں کا کیا بنا تمہاری. ٹھیک ہے. ٹھیک ہوگی بات. اچھا, اگر جی 5 وقت پڑھ لی پھر تو ٹھیک ہے نا. ہاں جی پھر ٹھیک ہے, وہ جو حکم ہے وہ پورا ہو گیا, اس حد تک پوچھ گچھ نہیں ہوگی. اگر وہ قبول ہوگی تب. ٹھیک ہے. اگر وہ قبول نہ ہوئی معاذ اللہ استغفر اللہ, تو پھر وہ بھی رولا بنے گا. اور پھر یہ پوچھا جائے اگر کہ اچھا ٹھیک ہے یہ تو نماز تو پڑھ لی, اس کے بعد کیا کیا؟ وہ کہا جی بعد میں دغا بازی کی, پھر جھوٹ بھی بولے, کم بھی تولے, فراڈ بھی کیے, لوگوں کا حق بھی کھایا, زمینوں پہ قبضے بھی کیے, اور کبھی کہیں ہمیں کسی غیر ملکی نے دعوتیں بلا لیا تو 2-4 چسکیاں لگا بھی لی, پر نماز بھی پڑھ لی, نماز پڑھ لی ہم نے. اب سوال پھر یہ پیدا ہوگا کہ جناب اس نے اگلی نماز تو پڑھی ہے نا. ہاں تو پڑھی ہے اگلی نماز, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن اللہ نے ساتھ یہ بھی فرمایا ہوا کہ اپنے اعمال کو ضائع مت کرو. وہاں سے ہمیں یہ مل رہا ہے کہ اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ولا تبطلوا اعمالکم. ٹھیک ہے, کہ اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو, وہ چوری تیرے عمل کو ضائع کر دے گی. اب سناؤ کیا حال ہے. تو حالت نماز میں کیا ہوتا ہے؟ ہمارا رخ جو ہے وہ اللہ کی طرف ہے. یہی ہوتا ہے نا حالت نماز میں. اگر آپ
سادہ الفاظ میں لے لیں اس کو، تو پھر آپ کے جتنے اعمال ہیں اس میں آپ کا رخ اللہ کی طرف کیوں نہیں ہوتا؟ اگر ہو تو وہ حالت نماز ہے۔ اسی لیے 5 نمازیں ادا کر کے، جو میں پہلے بھی بات اکثر سمجھائی ہے کہ اگر 5 نمازیں ادا کر کے یہ گارنٹی ہوتی کہ قرب الہی نصیب ہو جائے گا تو ان مولویوں سے بڑا ولی اللہ کوئی نہ ہوتا۔ اصل میں مسئلہ یہی ہے کہ قرب جو ہے وہ ہے ان کے لیے جو اپنی نمازوں پہ دوام کرتے ہیں، یہ ہے معاملہ۔ اور دوام کا مطلب اللہ کی رحمت سے تمہیں سمجھا ہی دیا۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کا ذکر کرو ہر حال میں، اور اس کی خیال نہیں کرنا کہ تم کھڑے ہو یا بیٹھے ہو یا اپنے پہلو کے بل لیٹے ہو، یہ نہیں فکر کرنی، جس حال میں بھی ہو اللہ کا ذکر کرتے۔ یہ تاویلات و صوفیہ ہے، تفسیر علمیہ نہیں ہے، علماء کی تفسیر نہیں ہے، یہ صوفیہ کی تفسیر ہے، ٹھیک ہے۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، یہاں تک کہ تمہارے قلوب اللہ کے ذکر سے سکون پا جائیں۔ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تو پھر اس کو جاری رکھو، کیونکہ جب اللہ کے ذکر سے قلب کو سکون ملے گا تو اس کا مطلب ہے کہ قلب سے نماز قائم ہو گئی، ٹھیک ہے۔ جب تمہیں تسبیح ذکر جو ہے نا یہ ہو جائے نا کہ میں کب فارغ ہوں، کب میں بھاگوں، تو اس کا مطلب ہے کہ گڑبڑ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر جیسے جیسے تسبیح کرتے جاؤ اور طبیعت میں سکون اور اطمینان آتا جائے، اس کا مطلب ہے کہ یہ قبولیت بھی ہے اور یہ نماز بھی قائم آپ کی قلب سے ہو گئی۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا، یعنی یہ نماز ازل سے فرض کی گئی ہے۔ کون سی نماز؟ دوام والی، ہاں ٹھیک ہے، دوام والی نماز ازل سے فرض کی گئی ہے۔ وجہ اب اس میں غور سے ذرا دیکھنے والی بات ہے کہ امتوں کے اندر مختلف انداز میں نماز جو ہے وہ ادا ہوتی ہے۔ انبیاء نے ایک جیسی کی ہے، لیکن امتیں جو ہیں وہ اب وہ جی امت نبی کے خلاف کیسے جا سکتی ہے، اور انہوں نے چینجز جو کر دی اتنی۔ لیکن ذکر کی نماز جو ہے وہ ایسی ہے جو کہ ازل سے قائم و دائم ہے، ٹھیک ہے، موقوتاً وقت کے لحاظ سے ابد تک۔ اور یہ ہم دنیا میں تو آئیں اب، ٹھیک ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ نے احسان فرمایا، ہمیں بتایا گیا کہ 5 وقت کی نماز جو ہے وہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم ازل میں کیسے پڑھ سکتے تھے، ٹھیک ہے۔ یا جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے، آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ وقت کے لحاظ سے یہ اب تک ہے، تو پھر کیا کریں گے، ٹھیک ہے، یہی ہے نا، ہاں۔ تو ذرا غور کرنا، تمہیں کیا کہا؟ دوام والی نماز، ٹھیک ہے۔ ابھی یہ ہوگی ایک بات، یہ ہوگی۔ اچھا، ازل سے کیسے ہے یہ ازل سے ایسے جب تم نے اقرار کر لیا نا بلا یوم الست پہ کہ تو یہ ہمارا رب ہے، تو وہاں پہ آپ پہ لاگو ہو گئی۔ یہ جو تم نماز دیکھ رہے ہو، جو ہم رکوع سجود یہ سارا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ جسم کی وجہ سے ہے۔ تو جسم کو عبادت میں لگانے کے لیے یہ 5 نمازیں ہیں۔ کو سمجھ میں آ رہا فرق کہ نہیں سمجھ میں آ رہا؟ ٹھیک ہے۔ اور اس کو چھٹی نہیں دی گئی جسم کو، اسے کہا کہ کھڑے ہو کے پڑھ، بیٹھ کے پڑھ یا لیٹ کے پڑھ، پڑھنی ہے، بات ختم ہو۔ لیکن وہ جو قلب کی نماز ہے جس پہ دوام کیا جائے گا، جب تو جسم کی نماز سے فارغ ہو جائے تو تیرے قلب کی باری آ گئی، سمجھے؟ اور قلب کے لیے اٹھنے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ قلب بھی تب نماز پڑھے گا جب تو تیرا جسم نماز پڑھے گا، تب قلب نماز پڑھے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تیرا جسم تو نماز نہ پڑھے اور تیرا قلب نماز پڑھے، یہ نہیں ہو سکتا، جو مرضی کر لو، ماں سوائے مجنون کے۔ وہ جو حالت جذب میں ہوتا ہے، جینون جو مجذوب ہوتا ہے اس کے، جینون جو بیمار مجنون ہے اس کی بات نہیں ہم کر رہے، جینون مجذوب جو کہ مشاہدہ حق میں مستغرق ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہ ذکر جو ہے نا یہ تب سے چل رہا ہے۔ اب وہاں سے تیاری ہوئی،
اب جب وہاں پہ تھے ہم تو ہمیں تو اس کا ہوش نہیں ہے، لیکن ہمارا پریزنٹ یہ بتا رہا ہے کہ اللہ نے ہمیں وہاں بھی توفیق دی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گئی بات. پریزنٹ یہ بتا رہا ہے، آگے اللہ بہتر جانتا ہے. وہ جو کہتے ہیں نا واللہ عالم بالصواب. ہم نے یہ پچھلے دنوں میں وہ پریگنینسی کا پڑھا، اس میں ہم نے ایک حدیث بھی پڑھی کہ جب چوتھا مہینہ ہوتا ہے تو روح ڈالتی جاتی. یہ پڑھا نا ہم نے اس کو. کبھی ماشاءاللہ یہ چونکہ یہ خواتین کا ٹاپک ہے تو خواتین کو صحیح اس کا پتہ ہوگا کہ ڈیورنگ پریگنینسی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بچہ اندر کچھ کر رہا ہے، موومنٹ محسوس ہوتی ہے. یہ تو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ٹھیک ہے، تو وہ کر کیا رہا ہوتا ہے؟ وہ سیر کر رہا ہوتا ہے. کوئی جس روح نے وہاں بلا کہا نا، اور اللہ نے اس کو فطرت پہ پیدا کیا اسلام کی، اور وہ دنیا میں آئے گا. اگر وہ مسلمان کے گھر آ رہا ہے نا، یا اس نے دنیا میں آنا تو غیر مذہب کے ہے مگر اس نے دنیا میں آ کے اسلام قبول کر لینا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اپنے اسی پیٹرن پہ آئے گا جو کہ یوم الست کے بعد شروع ہوا ہوگا. اب وہ جب دنیا میں پیدا ہوا، جب اس کو جسم عطا ہو گیا، ٹھیک ہے، جب وہ جسم عطا ہو گیا، اب جسم کا اور اس کا کنفلکٹ شروع ہو گیا. اس جسم کے درمیان اور جو اس کے اندر روح ڈالی گئی ہے اس کے درمیان وہ کنفلکٹ، وہ جو ایک جھگڑا ہے نا، وہ شروع ہو جائے گا. اب اگر روح غالب آئے تو جسم جو ہے وہ سجدہ کرے، اور اگر جسم غالب آئے تو یہ نماز ہی نہ پڑھے. اب وہ دنیا میں آیا، اسے پڑھی یا نہیں پڑھی 5 وقت کی نماز، دنیا میں آنے کے بعد اسے 5 وقت کی نماز ہے، لیکن اس کے اندر جو روح ڈالی گئی ہے اس کی ازل سے یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ ہر وقت نام مولا جپے. وہ اپنا کام کرے، جسم اپنا کام کرے. اس لیے کہا گیا کہ یہ قلب والا معاملہ ہے، قلب کی نماز. جسم کی نماز 5 وقت کی ہے، 6ویں وقت آپ تہجد پڑھ لیں تو اچھی بات ہے، 7ویں وقت اگر آپ اشراق پڑھ لیں تب بھی اچھی بات ہے، 8ویں وقت آپ چاش پڑھ لیں تب بھی اچھی بات ہے، 9ویں وقت آپ ابابین پڑھ لیں تب بھی اچھی بات ہے. اسی طریقے سے جب یہ چیزوں میں سے ٹخ ٹخ کی آواز آتی ہے نا، بے جان چیزیں، جو جس کو تم بے جان چیزیں کہتے ہو، اور اس میں ٹخ ٹخ کی آواز آتی ہے، کبھی کبھی سنا، کبھی لکڑی کے دروازے میں ٹخ کی آواز آئے گی، الماری میں سے ٹخ کی آواز آئے گی، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول یہ ہے کہ وہ عبادت کی آواز ہے. اب آ گیا معاملہ کہ دنیا میں ہو گیا، اب دنیا سے رخصت ہو گیا، اب آ گیا وہ سوال. تو یہاں ہے وہ اعلیٰ جنوبکم. اچھا، پھر ہم کیا کہتے ہیں کہ یار یہ اس کی قبر کی پڑیوں کی جو اونچائی ہے وہ اتنی رکھنی ہے کہ مردہ اٹھ کے بیٹھ جائے، کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے. قعودن عام بندے کا یہی کرتے ہیں نا، کہ جب قبر تیار کی جاتی ہے وہ کہتے ہیں اتنی گہری ہو کہ جب یہ اٹھا کے سے بٹھایا جائے حساب کتاب کے لیے تو یہ آرام سے بیٹھ جائے، اتنی جگہ ہونی چاہیے اس کے اندر. یہی ہے نا، لیٹنے کا تو اس کا ویسے ہی ہو گیا، تو لہذا 2 تو چیزیں پوری ہو گئیں. اب آ گیا قیامن جو اس سے پہلے ہے. جس پہ اللہ راضی ہوگا نا اس کی قبر کو اتنی وسعت ملے گی تم سوچ نہیں سکتے. اور یہ حدیث شریف میں ہے کہ مومن کی جو قبر ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، ٹھیک ہے. اور وہ جب اس کی وسعت اتنی ہوگی تو جب نماز کا ٹائم آئے گا نا، کہ جس میں وہ کھڑے ہو کر بیٹھ کر پڑھنا اور لیٹ کر پڑھنے والی جو نماز کا ٹائم جب آئے گا، جو ہم باہر جسم ادا کرتا ہے تو اندر وہ کھڑے ہو کے نماز ادا کریں گے. اور اس پہ حدیث وہ دلالت کرتی ہے، ثبوت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام والی. یاد کتنی جگہ پہ وہ کوٹ ہوئی ہے، دیکھو حدیث شریف، کہ لال ٹیلے کے پاس سے گزرتے ہوئے میں نے موسیٰ کو قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے دیکھا. ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے. اب کلیئر ہوگی بات، ٹھیک ہے جی. اچھا، پھر بات یہ آ جاتی ہے کہ قرآن کا پڑھنا فجر میں، ہم نے وہ دیکھا نا، قرآن کا پڑھنا فجر میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مبارک مجھے سعادت نصیب ہوئی وہ پڑھنے کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو دنیا میں نیک تھا نا وہ آخرت میں بھی نیک ہے. جس کو یہاں ہے نا عادت قرآن پڑھنے کی،
انشاءاللہ تعالیٰ وہاں بھی قرآن پڑھے گا. اب اس بات پہ ایک اعتراض بنتا ہے وہ کہ جی قرآن جو ہے وہ تو دنیا میں ہدایت کے لیے ہے نا, تو جب بندہ مر گیا تو اعمال تو اس کے ختم ہو گئے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حدیث شریف پہ غور کرو, جو دنیا میں نیک تھا آخر میں, تو جب اعمال جو ہیں وہ ختم ہو گئے جو کہ ہو گئے جسم کے, تو پھر آخرت میں نیک ہونے کا کیا معاملہ ہوا؟ ٹھیک ہے. اسی لیے شرح صدور میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح صدور میں لکھا کہ ایک قبر گری ہے اور اندر ایک صاحب بیٹھے قرآن پڑھ رہے تھے, تو اوپر منہ کر کے پوچھ رہے کہ کیا بات ہے, قیامت آ گئی ہے؟ یہ شرح صدور میں واقعہ لکھا ہوا. ٹھیک ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں تک وہ اعتراض ہے کہ جی وہ ہدایت دنیا میں اعمال کے لیے ہے, ٹھیک ہے, تو یہ یاد رکھنا کہ اس میں قیامت کا احوال بھی ہے, اور قبر میں اتارے جانے سے لے کر سور پھونکے جانے تک کا پیریڈ ابھی موجود ہے, اور زندگی روپ بدلتی ہے, زندگی ختم نہیں ہوتی. تو جن کو یہاں پڑھے بغیر چین نہیں نہ آتا, قرآن پڑھے بغیر, تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان کو قبر میں بھی توفیق دے گا کہ وہ قرآن پڑھے. ہاں تو روز محشر اٹھائیں گے نا, لیکن دوسری آیت یہ ہے کہ ہم تمہیں زندگی دیں گے, پھر موت دیں گے, پھر زندگی دیں گے, پھر تمہیں اٹھائیں گے. تو قبر کی زندگی سائلنٹ پیریڈ نہیں ہے. اگر وہ سائلنٹ پیریڈ ہوتا تو عذاب قبر نہ ہوتا. کہ اگر قبر میں زندگی نہ ہوتی تو قرآن میں اور حدیث میں عذاب قبر کی نشاندہی نہ ہوتی. یہ آڑ ہو گئی ہمارے درمیان ان کے درمیان. اسی آڑ کی وجہ سے برزخ کہتے ہیں آڑ کو, درمیان میں آڑ, اسی کو جو ہے عام الفاظ میں کہتے ہیں پردہ ہو گیا, اس کا مذاق اڑایا جاتا. ہاں ادھر نہیں جا سکتے, لیکن سوائے چند لوگوں کے جن پہ اللہ کی رحمت ہے. ممکن ہے, ممکن ہے, ہاں یہ ممکن ہے, بالکل ممکن ہے, 100% ممکن ہے. اس کی تو اس یہ جو بات ہے آپ کی کہ جی وہ ملاقات ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی, تو اس کا جو ہے وہ جواب یہ ہے کہ میاں جیسے آپ ہمارے سامنے بیٹھے ہو نا, 2 آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہے ہو, اسی طرح 2 آنکھوں کے ساتھ دیکھنے کو ملتے ہیں. سمجھے, ان کی پہچان ہوتی ہے خاص, عام بندے کو اس کی سمجھ نہیں ہے. وہ تمہیں مل کے بھی چلے جائیں گے, تمہیں پتہ ہی نہیں لگے گا کون مل کے گیا. اس میں صورتیں بھی ہیں مفاتح الکنوز میں, تو قرآن پڑھنے کا وہ تو ہو جاتا ہے, لیکن قرآن پڑھنا جو ہے اصل میں جس کو حدیث میں بیان کیا گیا ہے نا, وہ یہ ہے کہ آپ علم شریف سے شروع کریں اور سورہ ناس تک پڑھیں, پھر دوبارہ علم شریف سے شروع کریں, پھر سورہ ناس تک پڑھیں. اس طرح اس کو پرپیچولی کرتے چلے جائیں, دوام دیں. اب اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے روز جو ہے وہ 10 سپارے پڑھنے ہیں, آپ نے روز جو ہے وہ 3 سپارے پڑھنے, نہیں. ایک پیج پڑھ, کتنی دیر لگتی ہے؟ 2-4-10 منٹ, 2-4 منٹ ہی لگے گا نا. آرام سے پڑھو گے تو 5 منٹ لگ جائیں گے, یہی ہوگا. تو اس کو روک دو, اگلے دن پھر اگلے شروع کر, وہاں سے آگے سے شروع کر دو اگلی آیت سے, پھر جتنا پڑھا اس کو وہیں روک دو, اس کے اگلی دن اگلا شروع کر دو, کرتے چلے جاؤ. اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے, صرف یہ کہ تمہارا قرآن سے تعلق رہنا چاہیے. صحیح. 24 گھنٹے میں سے 5-7 منٹ 10 منٹ تو نکال سکتے ہو کہ نہیں نکال سکتے, بس وہ کر لو. اس کا ثواب اپنی جگہ پہ علیحدہ ہے, لیکن جو قرآن سے تعلق ہے نا وہ اس کو روز پڑھنے میں, اور پورے قرآن کو پڑھنے میں نہیں, پورے قرآن کو پڑھنے میں. ٹھیک ہے, سمپل اس صورت کو پڑھنے میں نہیں ہے. وہ تو آپ ایک پڑھ رہے ہو, کسی وجہ سے پڑھ رہے ہوگے یا جو بھی ہوگا ریزن, لیکن وہ جو قرآن کا پڑھنا ریگولر ہے نا, وہ علیحدہ چیز ہے. جو آپ سنگل صورت پڑھتے ہو روز, وہ آپ قرآن سے فائدہ لے رہے ہو, فیض لے رہے ہو قرآن سے. آپ قرآن کو پڑھ نہیں رہے ہو, آپ اس سے فیض لے رہے ہو. ٹھیک ہے, لیکن قرآن کا پڑھنا یہی ہے کہ اس کو ریگولرلی علم شریف سے شروع کرو. والناس چاہے 6 مہینے بعد قرآن مکمل ہو, چاہے 8 مہینے بعد مکمل ہو, نو پرابلم. آپ کا ڈیلی کا اس سے کانٹیکٹ جو ہے نا وہ ہونا چاہیے. بالکل 16 لائنیں ہوں گی یا 14 لائنیں ہوگی, جو بھی ہوتا ہے وہ اتنی ہوگی نا. ٹھیک ہے, تو جو آخری اسے پیج میں آیت آ رہی ہے نا, اس کو مکمل کر لو اگلے پیج پہ جا کے. اور میرا مشورہ تمہیں یہ ہے کہ عثمانی اسکرپٹ پڑھو, تو اس میں وہ بھی پرابلم نہیں ہے, وہ آیت پوری اس پیج پہ آتی ہے. اب یہ جو ہے نا, اس طرح یہ 104 ہے, یہ اس پیج
پہ پوری آئے گی. ٹھیک ہے, یعنی جہاں پیج اینڈ ہو رہا ہوگا نا, اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ آیت کا بھی مکمل ہو رہی ہوگی وہاں پہ, تو اگلے پیج پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی اس میں. چھٹی اگر کر لی تو اللہ سے معافی مانگو, ٹھیک ہے, کہ غفلت میں رہے. نہیں, یہ پڑھنا بہت ضروری ہے. سمجھ کے پڑھنا اور بہتر ہے. تو وہ سب سے ہی بہتر ہے, لیکن اگر سمجھ نہ بھی آ رہی ہو تو تب بھی چھوڑنا نہیں ہے. کہتے ہیں کہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ کے بندے وہ ہیں جن کو نماز میں مداوت عطا کی گئی. مداوت سمجھ گئے ہو, ٹھیک ہے. پھر انہوں نے اپنی نمازوں پر ازل سے ابد تک دوام اختیار کیا. یہاں آؤ نا, اب یہ ہم سٹیجز سارے ڈسکس کر چکے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ محض عقلی خیال نہیں ہے. یہ جو ازل سے ابد تک کی نماز ہے, کہتے ہیں یہ محض عقلی خیال نہیں ہے, مگر اس کو اہل علم کے سوا کوئی نہیں سمجھتا. اور اہل علم بھی وہ جو اہل حقیقت ہیں, جو حقیقت جن پہ اللہ نے یہ فضل فرمایا ہوا ہے کہ ان کو حقیقت سے آگاہ کرتا. اور اس کا اشارہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کے مفہوم میں ہے. یہ سورہ الفتح کی آیت ہے, پہلی آیت, 48واں سورہ. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. ٹھیک ہے, ہم نے فیصلہ کر دیا تیرے واسطے, یعنی ہماری طرف سے بنیادی فیصلہ تمہارے لیے یہ ہے. کیا ہے؟ مبینہ, کھلا فیصلہ, سری روشن فیصلہ, ٹھیک ہے, جس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہوتا, اور اس کو واضح بیان کر دیا گیا. ٹھیک ہے, اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. ٹھیک ہو گئی بات, اس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے نا, کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے فیصلہ جو ہے وہ کر دیا ہے, اور بڑا صاف اور کھلا فیصلہ کیا ہے. فِرَ لَكَ اللّٰهُ, کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے. ٹھیک ہے, اس کے ذریعے جو تم پر واضح کیا گیا, ما تقدمہ, جو آگے ہو چکے ہیں, یعنی ازل میں جو خرابی ہو گئی ہیں اس کے لیے معاف کر دے. ما تقدمہ, ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گئی بات. من ذنبکا, تیرے گناہ, یعنی تم بے نمازی تھے, کہ اگر وہاں پہ بھی تم بے نمازی تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ ابھی مکمل نہیں ہوا, ابھی صرف اس کو سمجھتے چلے جاؤ, آخر میں جا کے ہم اس کو جوائنٹ کریں گے. ٹھیک ہے, وما تأخر, جو آئندہ ہے, یعنی ابد تک بے نمازی رہنے کا گناہ. ویتم نعمتہ علیک, اور پورا کر دے تجھ پر اپنا احسان, یعنی مغفرت کی نعمت, اور اس طرح مکمل کر دے کہ ازل سے ابد تک ادا نہ کرنے کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے, اور جو کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے, وہ مقبول نماز ہے ازل سے ابد تک. وَيَهْدِيَكَ صِرَاطً مُسْتَقِيمًا, اور چلائے تجھ کو سیدھی راہ ازل سے ابد تک. وَيَنْصُرَكَ اللّٰهُ, اور مدد کرے تیری اللہ اس مرتبہ کو پانے کی, کہ یہ بہت بڑا مقام ہے. کون سا مقام بہت بڑا؟ ازل سے ابد تک کی عبادت, نماز کا. ٹھیک ہے, اور جو نہیں ہوئی تھی اس کو بھی کنورٹ کر دے کہ یہ اس نے کی تھی, اور جو اس نے نہیں کرنی اس کو بھی کنورٹ کر دے کہ جیسے اس نے کی ہے. ٹھیک ہے, تو کہتے ہیں کہ اس رتبے کو پانے کے لیے اللہ تیری مدد کرے. نصراً عزیزاً, زبردست مدد, کہ وہ کسی غیر کو یہ شرف ہی نہیں بخشتا, نہ ہی کوئی اس کی خوشبو پا سکتا ہے سوائے اس کے جو تمہارے نقش قدم پر چلے. کس کے نقش قدم پر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فیصلہ کر دیا ہے کہ جو تمہارے نقش قدم پر چلے گا اس کے لیے جو سب سے بڑی چیز اس کو ملے گی وہ یہ ہے ازل سے ابد تک کی نماز. تو جہاں پہ بھی وہ گیپ آیا ہوگا اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس گیپ کو فل کر دے گا. ٹھیک ہے, اور یہ ازل سے ابد تک کی ہے, اس میں کہیں جسمانی اس کی بات نہیں آ رہی.
یہ دوام والی ہے. دوام جو ہے وہ قلب کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. جو سمجھ سکا وہ سمجھ گیا, جو نہ جان سکا وہ جاہل رہا. التاویلات النجمیہ فی تفسیر الاشعری الصوفی, نجم الدین الاسدی الرازی, شیخ اللہ سمنانی, جلد 2 صفحہ 193-94, دار الکتب علمیہ بیروت 1970. اب یہ کیا بات ہوئی؟ یہ بات اگر اس کو غور سے تم دیکھو, یہ وہی بات ہے جو اللہ کی رحمت سے تمہیں میں سمجھا رہا تھا کہ اگر وہ کسی کافر کے بھی پیدا ہو گیا نا, اور وہ اللہ کو منظور ہو گیا اس کا مسلمان ہونا, تو اس کا جو سارا پچھلا ہے نا وہ سارا کاؤنٹ ہو جائے گا. جو صحابہ کرام بھی مسلمان ہوئے کفر میں سے نکل کر یا شرک میں سے نکل کر, ان کو یہی فکر تھی کہ پچھلوں کا کیا بنے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, ہم تمہاری گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے. ہر چیز انٹر لنکڈ ہے دین میں, لیکن ہمیں اس کا شعور نہیں ہے. ایک نماز کا ثواب 50 کے برابر ہے. بھئی وہ 50 فرض ہوئی تھی نا, 5 پہ آگے, تو اب کیا ہوا, 150 میں ملے گا. ٹھیک ہے. تو اگر آپ نے دنیاوی طور پہ کیلکولیشن لگانی ہے, اول تو نہیں لگانی چاہیے, لیکن اگر لگانی ہے تو پھر جو 49 ہیں وہ تمہارے پچھلے کھاتوں میں چلی جائیں گی. اللہ تعالیٰ پوری کر دے گا. اس کا ثواب جو تمہیں ملنا تھا, اگر وہ پڑھتے تو ملتا تھا نا, تو اس کا کر دے گا ایسے. سو یہ اللہ کے کرنے کے طریقے, وہ پتہ نہیں کیسے کرے کیسے نہ کرے, یہ اللہ کے کرنے کا. جب اس نے فرما دیا تو فرما دیا, بات ختم ہو گئی. اس چکر میں نہیں پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں نا, ہانڈی کو پکتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہیے, کھانے سے مطلب رکھو. جس کا کام ہے نا پکانا, وہی جانے تو وہ کام جانے اس کا. اس کی ہانڈیاں میں جا کے ڈوئی مارو گے, برکت ہی ختم ہو جائے گی ساری. ٹھیک ہے. اب سمجھ میں آ گئی مداوت کیا ہوتی ہے. تو یہ جو سورہ الفتح کی آیت نمبر 1 ہے, اس کے اندر یہ تمام چیزیں بیان ہوئی ہیں, لیکن کسی کو سمجھ نہیں آتی, اس لیے کہ وہ اہل حقیقت نہیں ہے. وہ اسی جھگڑے میں پڑے ہوئے ہیں کہ دیکھو جی, وہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک, کہ جی وہ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہوں کی معافی, معاذ اللہ استغفر اللہ. ٹھیک ہے. وہ ایسے سے فرقے ہیں کہ دیکھو جی, وہ تو ان کو بھی کہا گیا کہ گناہوں کی معافی کے تمہارے لیے. جو اہل سنت ہے وہ اس کی یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے لیے نہیں ہے, بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ تمہارے جو بڑے تھے اور جو تمہاری امت ہے ان کے گناہوں کی معافی کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے. یہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ کانفلکٹ کیسے ہے. دیکھو نا, ایسے ہی ہے نا, جو فرقے یہ کہتے ہیں نا جی نبی ہمارے جیسے, ٹھیک ہے, ان کے دلائل میں سے ایک دلیل یہ آیت بھی ہے. وہ کہتے ہیں جی اس میں گناہوں کا ذکر ہے, معافی کا ذکر ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح امت کا بھی معافی کا ذکر ہے, گناہوں کا ذکر ہے. اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہوں کا ذکر نہیں ہے, بلکہ یہ ان کی امت کے گناہوں کا ذکر ہے. جو ان سے پہلے گزر گئے وہ بھی, اور جو ان کے بعد آئیں گے وہ بھی. ٹھیک ہو گئی جی بات. تیسرا اس میں نظریہ ہے وہ صوفیہ کا ہے. وہی کہتے ہیں کہ جو ہمیں حدیث شریف ملتی ہے کہ جب مجھ پہ نزول ہوتا ہے تو میری طبیعت مضطرب ہو جاتی. ٹھیک ہے. حدیث میں ہے نا ایسے, اور میرے اس پہ پردہ پڑ جاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کی حدت سے بچاتا ہے. جب تو اس پیریڈ کے لیے کہ میں گھبرا گیا یا میری طبیعت بے چین ہوگی, اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استغفار پڑھتا ہے. ایک تو یہ ہے, اور دوسرا یہ کہ امت کی تربیت کے لیے کہ تم بھی استغفار کیا کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استغفار کرنے کی وجہ اور ہے, اور امت کے استغفار کرنے کی وجہ اور ہے. ٹھیک ہوگی بات. تو جو صوفیہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ وہ معاملہ ہے, اور اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ یہ دی ہے کہ یہ جب اگر آپ یہ کہیں کہ یہ امت کے گناہوں کی معافی ہے, ٹھیک ہے, تو پھر اس میں یہ ہے کہ وہ ازل سے ابد تک جو بے نمازی رہے, دوام قائم نہ کر سکے, یہ اس کے متعلق ہے کہ ہم ان کو معاف کر دیں گے اگر وہ کیا کریں, تمہارے نقش قدم پر چلیں.
اور نقش قدم کیا ہے کہ ہر سانس کے ساتھ. تو یہ بات یہاں پہ 5 نمازوں کی نہیں ہو رہی, یہاں بات ہو رہی ہے ازل سے ابد والی, اور وہ ہے قلب والی. اس کی تو بات ہی نہیں ہو رہی اس کے اندر. اب جب نقش قدم پہ چلے گا تو 5 بھی پڑے گا. ہو گیا نا کام. آج کے لیے اتنا ہی. وما علینا الا البلاغ واللہ ورسولہ اعلم بالصواب. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. عملت السوء ظلمت نفسی فاغفر لی فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.